السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت ساری سیاست کا محور پہنچ گیا ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں، کیونکہ اس پی ٹی آئی کے اندرون خانہ دو گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ جی ایک اہم ترین پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ پارلیمانی جو ممبران ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے، اینڈ اس میں عمران خان یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس دن اسمبلی توڑنی ہے، اور اسمبلی توڑنے پر عمران خان حتمی طور پر تیار ہیں۔ یہ ایک گفتگو ہے۔ دوسری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کے پی کے کی جو آپ کی حکومت ہے، کے پی کے کی آپ کے اسمبلی ہے، وہ اسمبلی عمران خان کو توڑنے میں مشکلات اس لیے نہیں کہ ان کے اپنے ہی پی ٹی آئی کا آدمی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن جو آپ کے پنجاب ہے اس میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کے شہباز شریف صاحب، وہ پرویز الہی صاحب ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر کیا عمران خان اور ان کے تعلقات پرویز الہی کے بہت خراب ہیں، اس کے باوجود کہ پرویز الہی کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ عمران خان کی امانت ہے، جس دن عمران خان کہیں گے اسمبلی توڑ دو ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ پرویز الہی اور مونس صاحب نے ٹیکسٹ کیا ہوا ہے اور کہا ہوا بھی ہے۔ لیکن اندرون خانہ جو دو باتیں اور بھی میں بتا دوں، جن میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، جن میں آپ کے جو دوسرے اور ممبران ہیں، جس میں شاہ احمد قریشی صاحب بھی ہیں، جس میں ان کے اہم ترین سینئر لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اسد قیصر بھی اس میں شامل ہیں، کہ ہم کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایون کہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے، اس پر مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ صورتحال یہاں پر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ممبر آف پروونشل اسمبلی کے اندر بھی دراڑ آ چکی ہے، ان کے اندر بھی اس بات کو لے کر ڈیبیٹ ہے کہ آیا ہمیں اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہیے، اسمبلی ڈیزالو کریں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ دوبارہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، یا پھر ہم جو ہیں وہ آپ کے قیادت کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی سے بھی نکل آئے ہیں اور پروونشل اسمبلی سے بھی آپ نکلنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، جہاں آپ رول کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بہت ہی زیادہ محدود ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے پنجاب کی حکومت بھی توڑ دی، اور آپ نے اگر کے پی کے کی حکومت بھی توڑ دی، اور یہاں مرکز نے یا پہلے چلے الیکشن کمیشن نے یہاں انتخابات کرا دیے، اور ان انتخابات کی روشنی میں پی ٹی آئی حکومت نہ بنا سکی، تو پھر یہ دونوں جگہوں پر آپ کو بہت میجر نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر حکومت چاروں طرف سے آپ پر اٹیک کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ جی آپ حکومت سے نکلتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، اور حکومت قانونی اور آئینی طور پر یہاں پہ گورنر راج لگاتی ہے، اور پھر گورنر راج کے ذریعے یہاں رول کرتی ہے، تو پھر آپ کے لیے، اور اگر سپریم کورٹ کس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اسمبلی توڑیں گے تو آپ کو جواز پیدا کرنا پڑے گا کہ اسمبلی آپ کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو کے پی کے کی حکومت کے بارے میں بھی اور پنجاب حکومت کے بارے میں بھی دونوں کی طرف سے پی ٹی آئی اور دونوں وزیر اعلیٰ اور دونوں وہاں کے وزراء اور کابینہ یہ کہتی ہے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں، تمام صوبوں سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی مینٹین ہے، آئینی معاملات بھی درست ہیں، پارلیمنٹ بھی صحیح چل رہی ہے، عوام کے مسائل بھی ہم حل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ دونوں اسمبلی توڑنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ تو اگر یہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، عمران خان یہ توڑوا دیتے ہیں اور یہ کورٹ میں جاتے ہیں، تو یقیناً آج کی کورٹ کل کی کورٹ سے تھوڑا مختلف نظر آئے گی، اور یہ زیادہ بڑی بینچ بن گئی تو پھر تو اور مختلف نظر آئے گی۔ تو اس موقع پہ سپریم کورٹ سوال ضرور اٹھائے گی کہ کیا جواز ہے آپ کا کہ آپ اس اسمبلیوں کو توڑا ہے آپ نے۔ تو کیا عمران خان وہاں پر یہ کہیں گے کہ میں جنرل الیکشن چاہتا ہوں اس لیے میں یہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں؟ تو آپ کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ اسٹیٹمنٹ
سپریم کورٹ یا عدالت شاید ایکسیپٹ نہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بات کہیں گے، گویا آپ اگر ایسا کوئی جواز دیتے ہیں کہ جس میں حکومت آئینی طور پر، قانونی طور پر اور سیاسی طور پر نہیں چلائی جا رہی ہے، تو گویا آپ پھر سپریم کورٹ کو بھی اور دنیا کو بھی اور اپنے ورکروں کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی اور جو کل جو ہیں وہ ووٹر ہیں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم پنجاب حکومت اور کے پی کے کی حکومت کو نہ آئینی طور پر چلا پا رہے ہیں، نہ قانونی طور پر چلا پا رہے ہیں، نہ ہم سیاسی طور پر چلا پا رہے ہیں، چنانچہ اس لیے ہم نے توڑ دی۔ تو یہ آپ کا بہت خطرناک میسج جائے گا آپ کے ووٹرز کو، آپ کے ورکروں کو، اور اس کا فائدہ یقیناً حکومت اور جو آپ کے اپوننٹ ہیں وہ اٹھائیں گے بہت بڑی تعداد میں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود حکومت بھی اب اس بات پہ تیار ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ نہ سکے، اور اس کے لیے وہ حکمت عملی کر رہے ہیں کہ آیا اس سے پہلے ہی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں۔ چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں گے تو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، لیکن کیا یہ کے پی کے میں آپ کر سکیں گے؟ آپ کے اتنے اراکین ہیں، اگر آپ صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ڈال دی تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک خاص ڈیوریشن کے اندر ووٹنگ کرانی ہوگی، اور اس ووٹنگ میں آپ کے پاس اتنی میجورٹی ہے کہ آپ ہٹا سکیں پرویز الہی کو۔ تو بظاہر دیکھنے کو آتا ہے کہ یہاں بڑی قانونی پیچیدگی بھی شامل ہے، اور وہ قانونی پیچیدگی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کو آپ توڑ کر یہاں، یا پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو توڑ کر آپ یہاں حکومت بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک پی ایم ایل کیو کے لوگوں کا ٹوٹنا ہے، پارلیمانی لیڈر کا آپ کو پتہ ہے پہلے ہی آ چکا ہے اسٹیٹمنٹ، سپریم کورٹ کا اس میں ججمنٹ موجود ہے کہ جی اگر جو لوگ ووٹ دیں گے ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر حکومت کہاں سے ووٹ لائے گی؟ اور اگر وہ اس پوائنٹ آف ویو کو لے رہی ہے جہاں آپ کے چوہی شجاعت صاحب پارٹی صدر ہیں، اور اگر وہ انسٹرکشن دیتے ہیں تو پھر وہی والا معاملہ آتا ہے پارلیمانی پارٹی، اور یہاں سپریم کورٹ نے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کو ویلیو دیا۔ کیا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر اس وقت چوہی شجاعت کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور اگر کھڑا ہے تو کتنے اراکین ہیں؟ کیا صرف اور صرف پرویز الہی اکیلے ہیں؟ 9 اراکین ادھر ہیں یا 6 اراکین ہیں؟ اگر 5-6 اراکین ہوتے ہیں تو 1-2 ووٹ سے پی ڈی ایم اوپر آ جاتی ہے، ورنہ یہاں پہ بھی بڑا قانونی کوشچن ہے۔ اور کیا 15 اراکین یا 10 اراکین پی ٹی آئی کے ایبسٹین کرتے ہیں یا ووٹ غلط ڈالتے ہیں اور تیاری رکھتے ہیں کہ جی ان کا ووٹ بھی نہ کاؤنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اس قربانی کے لیے تیار ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پنجاب میں حکومت تبدیلی کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جن لوگوں نے ووٹ کو پی ٹی آئی، جو آزاد امیدوار تھے خاص طور پہ، جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو ووٹ دیا تھا، وہ اپنے حلقے میں تقریباً کئی حلقوں میں وہ ہار گئے۔ تو یہ صورتحال بھی ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی کی حالات نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی عمران خان سیاسی طور پر بہت ناکام ہو چکے ہیں، اور اب ان کو جو ایک سپورٹ ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ ٹوٹل ان سے لے لی گئی ہے۔ اسی لیے دیکھا آپ نے کہ وہ ایک دن بھی پنڈی میں دھرنا نہیں دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 2013-14 کی طرح آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ نہیں تھی۔ تو اس وقت صورتحال بہت کوئسچن ہے، بولے ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے، اور حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ اسمبلی، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ ہو بلکہ وہاں تبدیلی آ جائے۔ اب اس تبدیلی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنی پارٹی، پارلیمانی پارٹی یا صدر کے لحاظ سے ووٹ نہیں دیا تو پھر آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کاؤنٹ ہو جاتا تھا ووٹ اور پھر وہ ڈی سیٹ ہوتے تھے، تو کاؤنٹ ہو جاتا تھا تو پھر ٹھیک ہے، حکومت تبدیل ہو گئی، ڈی سیٹ ہو گئی، اگلا الیکشن آ گیا۔ اور اب یہ ہے کہ آیا پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا جب انہوں نے آزاد امیدوار کو ووٹ دیا تھا، تو اس حلقے میں ان کو آزاد امیدوار کے حوالے سے
شکست ہوئی. لوگوں نے آزاد امیدوار کو پی ڈی ایم کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا دیکھا تو ووٹ نہیں دیا تھا. یہ بھی چیز سامنے ہے, تو اس کو بھی حکومت اور پی ڈی ایم کو دیکھنا پڑے گا. اب فیصلہ بہرحال کچھ نہ کچھ ہونا ہے. آیا گورنر روج لگا دیا جائے, آیا یہ ڈیزالو ہوگی اسمبلی, یہ فیصلہ عمران خان کر سکیں گے کیونکہ بہت رجسٹر ہیں, ان کے سینئر ممبران بھی رجسٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے ورنہ شاید ان کے ہاتھ میں. اور عمران خان کو بھی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پر بہت بھاری کیسز ہیں, پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی اور مرکز میں بھی. تو اگر ان 3 جگہوں پر آپ کی حکومت نہیں رہتی ہے تو پھر آپ کی سیکیورٹی, آپ کے ان کیسز کے حوالے سے محفوظ مقام بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی تو آپ زما پارک میں ہوتے ہیں اور پشاور چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے اور کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. لیکن جب یہ دونوں جگہ آپ سے چھن جائے گی, گورنر راج ہوگا یا کوئی اور میٹر ہو جاتا ہے اور ڈیزالو آپ کر دیتے ہیں اپنی کمیٹی کو, تو پھر اس کے بعد, اور پھر ایک اور بڑی بات ہے, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک تو بہت ہے, دوسرا یہ ہے کہ ووٹرز یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر فرض کیجیے یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن پہ ہے کہ اسمبلیوں کے الیکشن انتخابات کرا دے, جو بڑا ٹیکنیکل میٹر ہے کیونکہ 5 سال کے لیے اسمبلی کا ہوگا. یہاں 1 سال بعد یہ اسمبلی 2023 میں یہ ختم ہو رہی ہے, تو پھر یہ اسمبلی کیا 6 مہینے کے لیے الیکشن لڑے گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, تو 5 سال کے لیے لڑے گی. تو یہ بڑا مشکل کوئسچن ہے جو کہ سامنے آئے گا, اور ظاہر ہے اس سلسلے میں بہت سی ٹیکنیکل میٹر ہے. لیکن یہ میٹر بھی ہے کہ چلیں اگر انتخابات کرا بھی دیے جائے اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہو تو پھر دوبارہ اسی اسمبلی میں پی ٹی آئی چلی جائے اور پھر اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو فرض کیجیے اکثریت ملتی ہے تو وہ حکومت بنا لے گی. لیکن عمران خان تو اس لیے یہاں سے نکل رہے ہیں کہ وہ اس نظام سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ تھریٹ دے رہے ہیں, دباؤ دے رہے ہیں مرکز کو. لیکن مرکز دباؤ میں آنے کے بجائے اگر اس عمل کو جاری رکھتی ہے تو پھر اگر آپ پھر الیکشن میں شامل ہوئے اور جیت کے آ گئے تو پھر وہی صورتحال ہے, تو کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ بڑی ایک کیفیت ہے سیاسی اور آئینی, اس پر آگے چند دنوں میں چند باتیں کلیئر ہوں گی. دونوں طرف سے دیکھتے ہیں, اہم ترین میٹنگ ہے شاید 1-2 دن میں عمران خان کی پارلیمانی ممبران سے, جو امید کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان کو اس بات کے لیے قائل کر دیا جائے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں بلکہ آپ جو مرکزی اسمبلی ہے اس میں اپنے لوگوں کو بھیج دیں اور الیکشنز کی تیاری آج سے ہی شروع کر دیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یا جو حکومت ہے, مرکزی حکومت, چاہے عمران خان توڑیں نہ توڑیں, مرکزی حکومت پنجاب کی حکومت کو گرا پائے گی, اور کس طرح گرا پائے گی یہ بھی سامنے حکمت عملی نظر آ جائے گی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.